صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چونکہ بچپن میں بھی آپ کے والد آپ کو بت خانے میں لے کر گئے ہیں کہ بت کو سجدہ کرو، یہ معبود ہے، خدا ہے، معاذ اللہ، کفر شرک تو عام تھا نا، تو آپ کی ایک طبیعت میں یہ چیز تھی، یہ اللہ جسے عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ کئی ایسے صحابہ کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی طبیعت کی وجہ سے جو زمانہ جاہلیت کی خرافات تھیں ان میں نہیں پڑے تھے، اسلام بعد میں لائے، یا اعلان نبوت اسلام کا اعلان بعد میں ہوا، وہ پہلے سے ہی ان میں وہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن یہ جو عمل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کے چہرے کو، ان کے سر کو اس چیز سے محفوظ رکھا ہے کہ یہ چہرہ، یہ سر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کرے تو والد کہتے ہیں کرو سجدہ، عبادت کرو، یہاں یہ معبود خدا ہے معاذ اللہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے خود ہی فرمایا نہیں، کہا اگر یہ خدا ہے تو پھر میں چند باتیں اس سے کرتا ہوں، میں بھوکا ہوں تو یہ مجھے کھلائے، برہنہ ہوں تو یہ کپڑے پہنائے، چند باتیں کی۔ بت نے کیا جواب دینا تھا؟ کچھ بھی نہیں، پتھر اٹھایا اور پھر اسی بت کو مارا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو ہی بچا لے، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ تو وہ مٹی کا بنا ہوا تھا، ٹوٹ گیا۔ آپ کے والد کو غصہ آیا، ایک تھپڑ مارا، گھر لے کر آئے، ان کی والدہ سے کہا کہ یہ دیکھو کیا کیا، انہوں نے کہا چھوڑ دو، یہ بچہ ہی آزاد ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو آزاد بچہ کہ جس کی پیدائش کے وقت یہ آواز اور یہ صدا میں نے سن لی تھی کہ ایک آزاد بچے کی وہ مبارک ہو، وہ ہے کون سا؟ کہا اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب والرفیق، یہ وہ بچہ ہے کہ جس کا نام آسمانوں میں صدیق لکھا جا چکا ہے، محمد کا دوست ہوگا، ان کا ساتھی ہوگا یہ گا۔ تو یہ چھوڑ دو اس بچے کو، اس کو شروع سے ہی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انہیں عتیق کا لقب دیا، عتیق، عتیق بھی آزاد کو کہتے، تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں عتیق فرمایا، انت عتیق من النار، ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو، دوزخ سے آزاد۔